بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام علم و حکمت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے، اس کی افادیت کو عام فرمائے، اور ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ از راہ کرم قبول فرما کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے ہم سب کو نوازیں. محترم ناظرین، بہت ہی اہمیت کے حامل باتیں ہیں، اس لیے میں ذرا توجہ چاہوں گا کہ آپ توجہ بھی دیں اور اپنے سوالات اور اپنی کالوں کے ذریعے یہ احساس دلائیں کہ ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو دل کی گہرائیوں سے آپ نے قبول بھی کیا ہوا ہے اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ اگر کوئی تجویز سامنے لانا چاہیں کہ کس طرح پروگرامز کیے جائیں تو اس پر بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ تعالی. محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں کسی موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، سوالات کا سلسلہ بھی رہتا ہے، لیکن گفتگو زیادہ ہوتی ہے، سوالات کم لیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ دیر گفتگو کے بعد آپ ضرور سوال کیجیے گا. میں آج ایک اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا پسند کروں گا. اس کی وجہ بھی میں بعد میں بتانے والا ہوں کہ کیوں یہ موضوع میں نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. نامعلوم المیعاد ویزا دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو ویزا 1 مہینے کا ہوتا ہے، 3 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے. وہ مدت مخصوص ہوتی ہے. لیکن دنیا میں جو انسان آتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیاں رہے. رہ کے بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیاں رہے. ایک بہت ہی مختصر زندگی کے لیے، مختصر مدت کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے، یعنی ایوریج ایج 60 سے 70 کے درمیان میں ہے. تو پوری دنیا کی عمریں اگر دیکھ لی جائیں اور پوری امت کے عمروں کا اگر حساب لگا لیا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ ہماری عمریں زیادہ نہیں ہیں اور ہم
بہت کم اور مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مان لیتا ہوں کہ ایوریج ایج میں جو 70 سال جو آخری حد ہے اس کو میں لے لیتا ہوں، 70 سال۔ تو 70 سال میں سے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، ایک بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال اس کو ہو جاتے ہیں، 3-4 سال اور غفلت میں وقت گزر جاتا ہے، تو 20 سال تک وہ آخرت کی تیاری، اللہ کے سامنے جواب دہی، موت کی تیاری، ان باتوں کی طرف وہ 20 سال تک متوجہ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو عمومی حالت جو ہماری ہے، تو 20 سال آپ مائنس کر لیں، شروع والے جو 20 سال وہ مائنس کر لیں، پھر باقی 70 سال اگر یعنی زیادہ سے زیادہ عمر لگا لی جائے، جو ایوریج ایج کی جو آخری عمر ہے اس کو دیکھ لیں، تو پھر باقی 50 سال رہ جاتے ہیں۔ 50 سال میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کی دن رات کے جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں 1/3 وقت، پورا 1/3 وقت انسان کا نیند کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ دن رات کو انسان جتنا سوتا ہے، جتنی نیند اس کی ہوتی ہے، تو وہ 1/3 حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں تقریباً 50 کو اگر 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 17 سال، ان 50 سالوں میں سے 17 سال اور کم کر لیں کہ یہ نیند کی حالت میں گزرے ہیں، 17 سال۔ تو 15 سال جو 50 سال ہے اس میں سے مزید 17 سال کٹ کر لیں تو پھر کتنے سال رہ جاتے ہیں؟ کوئی میرے خیال میں 33 سال باقی رہ گئے۔ پھر انسان کو اپنی نہانے کے لیے، ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے کافی اور وقت صرف ہو جاتا ہے، تو لگا لے کہ اس میں اور 3 سال گزر جاتے ہوں گے، تو اس کے پاس صرف 30 سال بچ جاتے ہیں۔ 30 سال میں سے وہ رشتہ داروں کو کتنا وقت دیتا ہے اور کتنا وقت وہ ضائع کرتا ہے، کتنا وقت کام میں لگاتا ہے، کتنا وقت وہ دینی کام میں، پھر 30 سال میں جاب کے اندر وہ کتنا وقت دیتا ہے، صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے اور اپنی دنیاوی جو ضروریات ہیں، گھر والوں کی ضروریات ہیں، وہ پوری کرنے کے لیے اگر 30 سال کا وقت اس کو ملا ہوا ہے تو اس میں سے 1/3 وقت روزگار میں، دنیا کمانے میں وہ صرف کر دیتا ہے، تو اس میں پھر 10 سال گزر گئے، اس میں مزید 10 سال سمجھ لے کے گزر گئے، تو وہ 20 سال انسان کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اس میں پھر رشتہ داروں سے ملنے ملانے، سیر سپاٹے میں، گھومنے پھرنے میں اور دنیا سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں اس کا کوئی اور چند سال اس میں گزر جاتے ہیں۔ تو وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے، خالص اللہ کو یاد کرنے کے لیے، خالص آخرت کی تیاری کے لیے 70 سال میں سے حساب یہ ہے کہ 10 سال کا وقت بھی اس کو نہیں ملتا۔ 10-12 سال کی، 70 سال کی طویل مدت میں وہ اپنی ذاتی ضروریات اس میں حائل ہوتی ہیں، نیند حائل ہوتی ہے اور اپنی بشری تقاضے اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ اس میں شامل ہوتا ہے، اپنی صحت کا خیال اور صحت کی نگہداشت اس میں شامل ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مائنس کرنے کے بعد
انسان کے پاس بہت کم وقت بچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خالص اللہ کی عبادت اور خالص ذکر و اذکار میں اور عبادتوں میں مشغول ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے۔ 70 سال کی پوری عمر کا بڑا حصہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں اور اپنے مسائل حل کرنے میں انسان کا صرف ہو جاتا ہے، اور خالص عبادت کے لیے جو وقت بچتا ہے وہ بہت کم وقت بچتا ہے۔ اس میں پھر انسان کتنی نمازیں ایسی ہے جو نہیں پڑھتا، کتنا وقت ہے جو مزید وہ غفلت میں گزار دیتا ہے، تو وہ لے دے کے بہت ہی کم وقت اس کے پاس بچتا ہے عبادت کے لیے پوری زندگی میں۔ اس کو بھی اگر وہ کھیل کود میں صرف کر دے، اس کو بھی اگر وہ بے دھیانی میں، بے توجہی میں، لہو و لعب میں اور بیکار کے کاموں میں وہ صرف کر دے، تو پھر پوری حیات کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس کے لیے جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کے سامان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو کچھ خوبصورت مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، بڑا حسین سبزہ ہمارے سامنے آتا ہے، خوبصورت راستے ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، خوبصورت پھول ہماری نگاہوں میں نظر آتے ہیں، حسین مناظر دعوت نظارہ دیتے ہیں، اور دنیا کی ان رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے طبیعت آمادہ ہوتی ہے۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان مناظر کو دیکھا جائے، ان مناظر سے انسان پوری طرح لطف اندوز ہو، سیر و سیاحت انسان کرے، مزے اڑائے، اچھے سے اچھا کھانا کھائے، پانی پیے، مشروبات سے اپنے آپ کو وہ لطف اندوز کرے، کھانے پینے کی زبردست چیزیں اس کے سامنے ہوں اور ان اشیاء سے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے جتن کرے۔ لیکن گھوم پھر کر یہ پوری حیات مستعار کے یہ جو لمحات ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے، اور پھر یہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد بھی ہے۔ کسی کا انتقال بچپن میں ہو رہا ہے، کسی کا جوانی میں، کسی کا انتقال نوجوانی میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کھیل یہاں پر رہ جائے گی، کھیل کود تماشا یہاں پر پڑا رہ جائے گا، اور یہ حسین مناظر پڑے رہ جائیں گے، اور یہاں کا کھانا اپنی جگہ پر پڑا رہ جائے گا، اور ہمیں اپنی راہ اختیار کرنی پڑے گی اور دنیا سے سدھار جانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہاں سے ہم رخصت ہو جائیں گے، یہاں سے ہم چلے جائیں گے، یہاں سے ہم جدا ہو جائیں گے، یہاں سے ہم سدھار جائیں گے۔ اس جہان آب و گل کو خیر باد کہتے ہوئے ہم عالم آخرت کے راہی بن جائیں گے،
اور دنیا سے ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ دنیا ایک سراب بن کر رہ جائے گی، ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ اس دنیا کی رنگینی میں انسان اپنے آپ کو بالکل فنا نہ کر دے، اس پر ضروری باتیں ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔